Unit 2, Chapter 11, page 147, Profit Sharing. This scheme shares some of the company profits not just with the shareholders but also with the workers. تو یہ تو بہت آسان سی بات ہے شروع میں ہی جو لکھی ہوئی ہے کہ وہ ورکرز کے ساتھ بھی پروفٹ شیئر کرتے ہیں. تو the essential idea behind profit sharing arrangements is that staff will feel more committed to the success of the business and will strive to achieve higher performances and cost savings. کام کرنے والے بندے خوش ہو جاتے ہیں جب ان کو کمپنی کی طرف سے پروفٹ میں حصہ ملتا ہے. تو وہ پھر فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارا اپنا ہی کام ہے, ہم بھی تو منافع لے رہے ہیں. تو پھر وہ زیادہ اچھی پرفارمنس دینا, زیادہ کام کرنا جو ہے شروع کر سکتے ہیں, بلکہ کر دیتے ہیں, اور پھر اس سے خرچہ کم ہو جاتا ہے دراصل کام کے اوپر جو ہوتا ہے. Some shareholder groups, however, claim that profits should be the return to the owners of the business and are a reward to them for taking risks with their own capital. لیکن جو اس کے مخالفین ہیں اس خیال کے کہ شیئر کیا جائے ملازمین کے ساتھ پروفٹ, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی پروفٹ جو ہے یہ تو کیونکہ مالک نے, بزنس کے مالک نے پیسہ لگایا ہوتا ہے, خطرہ و مول لیا ہوتا ہے پیسہ لگا کے, تو وہ تو اسی کی چیز ہے, اسی کو ملنا چاہیے. Some profit sharing schemes do not offer cash but shares in the business to each worker when the firm declares a profit. تو کچھ فرمز ایسی بھی ہوتی ہیں, اب یہ ایک بالکل اور مختلف رویہ آ گیا ہے یہاں پہ انویسٹرز کا, کہ کچھ اسکیمیں ایسی بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ جس میں صرف پروفٹ ہی نہیں بلکہ وہ ان کو شیئرز دیتے ہیں باقاعدہ ملازمین کو. This is designed to establish the workers as part owners of the business and reduce the conflict that might exist between them, the owners and managers, and us, the workers. تو جیسے ہم نے پڑھا تھا نا پبلک لمیٹڈ کمپنی میں, جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیورس بٹوین سچویشن یا کنڈیشن آف ڈیورس بٹوین دا کنٹرول اینڈ مینجمنٹ ہوتی ہے, تو وہی چیز جو ہے ہر ایک طبقہ دوسرے طبقے کے ساتھ اس طرح ٹینس سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ ہو. تو اس لیے جو مزدور اور جو ورکرز لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ویسے بھی نا کام فزیکلی کر رہے ہوتے ہیں, سخت کنڈیشنز میں ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایک اور چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں. آفیسز میں بیٹھنے والوں کو, چاہے وہ مینیجر ہوں چاہے وہ مالک ہوں, حالانکہ مالکوں اور مینیجرز کے درمیان بھی کوئی اتنی آسانی سے کام نہیں چل رہا ہوتا, یا کوئی اتنا خوشگوار نہیں ہوتا کہ بھئی سب جنت میں رہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ مالک جو ہیں وہ ٹینس رکھتے ہیں اپنے ملازمین کو, اپنے امیجیٹ ملازمین جو ان کے ہوتے ہیں, مینیجرز, ڈائریکٹرز وغیرہ, اور وہ پھر لیکن مزدور جو ہیں ان سب کو ایک طبقہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسائش والا طبقہ ہوتا ہے. تو اس لیے دیم اور اس کا یہاں پہ جو ذکر ہوا ہے یہ مزدوروں یا ورکرز جو فزیکلی ٹف کنڈیشنز میں کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو, ہم سب کو جو کہ مشکلات اٹھا رہے ہیں, اور جو آسائش میں بیٹھے ہیں, کاغذ قلم کا کام ہے, کمپیوٹر پہ کام کرنے والے بندے ہیں, آفیسز میں ہیں یا مالکان ہیں, تو وہ ان کو پھر دیم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں اور وہ ہیں. تو یہ دو طبقے ان کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں. تو in practice many of the shares in such schemes are quickly sold by the workers, thus reducing the hoped for long term impact on motivation. تو ہوتا حقیقت میں پھر یہ ہے آگے ان شیئرز کے ساتھ سلوک یہ ہوتا ہے کہ یہ طبقہ جو ہوتا ہے ملازمین کا, یعنی مزدور طبقہ جو ہوتا ہے, یہ کیونکہ اپنی تمام تر محنت کے باوجود یہ پیچھے رہ گیا ہوا ایک طبقہ ہوتا ہے قسم کا. تو جب اس کو شیئرز ملتے ہیں تو بجائے کہ وہ ان شیئرز سے وہی فائدہ اٹھائیں جو جس کے لیے ان کو شیئر دیا گیا, وہ شیئر کو بیچ دیتے ہیں.
بیچ دیا اور فوری طور پہ پیسے لے لیے، ان سے جو بھی کرنا تھا کر لیا، اور وہ جو لانگ ٹرم فائدہ اٹھانا تھا اور جس سے کمپنی کو یا آرگنائزیشن کو یہ فائدہ جاتا کہ دیر تک مزدور ایک اچھی فیلنگ لیتا رہتا اور کمپنی کے لیے اس کی اچھی فیلنگ اچھی استعمال ہوتی، تو وہ پھر بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو یہاں لفظ لکھا ہوا ہے کہ thus reducing the hoped for long term impact on motivation، تو وہ پھر امپیکٹ نہیں ہوتا اتنا جتنا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. تھوڑی دیر تک وہ شیئر کو بیچ لینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ فیل کرے کہ بھئی مجھے ایک فیور ملی ہے، لیکن پھر وہ ایک ہفتے بعد پھر ویسے کا ویسا ہی ہو سکتا ہے، پہلے کی طرح ڈی موٹیویٹڈ قسم کا، گرے ہوئے حوصلے والا وغیرہ، کیونکہ اس کی جو فیملی کنڈیشنز یا جس سے مجبور ہو کے اس نے وہ چیز بیچ دی وہ تو ابھی تک چینج نہیں ہوئی ہوگی ایک آدھ ہفتے میں بیچنے کے بعد. تو یہ ویسے بھی غریب آدمی کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ زیادہ دیر اس نے فرسٹریشن میں وقت گزارا ہوا ہے، اگر تو وہ ایک چیز ملی اس کو فٹافٹ بیچے گا، تھوڑی خوشی حاصل کر کے خوش باش ہو جائے گا ایک دن کے لیے، تو مڑ کے اس کو واپس اسی سائیکالوجی میں جانا ہوتا ہے پہلے والی میں. تو اس لیے کمپنی کو کوئی زیادہ فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا. تو ٹیبل 11.8 میں زیادہ تفصیلات بتا گئی. فار اے سمری آف دا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز فار پروفٹ شیئرنگ اینڈ ورکر شیئر اونرشپ. تو پھر ہم اس کو جہاں جائیں دیکھیں، اس کو ٹیبل پہ جاتے ہیں 11.8 ٹیبل 11.8 11.7 یہاں پہ، اور یہ ہے 11.8. تو اس طرح پروفٹ شیئرنگ کے فائدے کیا ہیں؟ فائدے یہ ہیں کہ پوٹینشیل کنفلکٹ بٹوین اونرز اینڈ ورکرز از ریڈیوسڈ ایز ایوری ون ناؤ ہیز این انٹرسٹ ان ہائر پروفٹس. ٹھیک ہوا، سب کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ پروفٹ زیادہ آ سکتے ہیں، تو اس لیے جو اگر فضا تنازع تھا، فضا ٹینشن والی تھی، کھچاؤ تھا دونوں جانب سے، تو وہ کم ہو جائے گا. تو دوسرا فائدہ یہ کہ دے آر ڈیزائنڈ ٹو لیڈ ٹو ہائر ورک ایفرٹ لیولز. ان کا مقصد، ہاں اونر کا یا انویسٹر کا بھی تو مقصد ہے ہمیں فوکس میں لانا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ورکر کو پروفٹ دے رہا ہے. تو اس کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے یہ بھی ایز ہو جائے، چاہے کوئی واضح طور پہ کنفلکٹ نہیں بھی ہے، لیکن وہ فیل کر گیا ہے کہ اگلے ہفتے میں اگلے مہینے میں کنفلکٹ بن جائے گا، تو وہ اب اس کو پہلے سے ہینڈل کر رہا ہے. تو اس نے اس لیے انٹروڈیوس کیا یہ والا فائدہ، یہ ایک اٹریکشن، کہ وہ ایک تو خراب صورتحال پیدا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ایفرٹ بھی وہ زیادہ کریں اور زیادہ پرفارمنس آ جائے، اس کی اس طرح کی پلاننگ ہے. تو اینڈ اے گریٹر پریپیئرڈنیس ٹو ایکسیپٹ کاسٹ ریڈکشن میئرز، اس سے اس کے کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہیں یہ سمجھا جاتا ہے، تو ان کو گھٹانا اس نے ہوتا ہے. اینڈ چینجز دیٹ بینیفٹ دا بزنس، اور وہ تبدیلیاں جو کاروبار کے لیے اچھی ہیں اس کے، تو اس لیے وہ کر رہا ہوتا ہے. یہ آ بھی جاتے ہیں یہ فائدے. دا بزنس از لائکلی ٹو اٹریکٹ بیٹر ریکروٹس ڈران بائی دا چانس آف شیئرنگ پروفٹس اور اوننگ شیئرز ان دا فرم. تو اس سے فردر اس سے یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کی شہرت اچھی ہو جاتی ہے، اور جو آئندہ جو ملازمین آنے ہوتے ہیں وہ اچھے ریکروٹس آ جاتے ہیں. اور ایز دا بونسز آر پیڈ آؤٹ آف پروفٹس دا اسکیم ڈز ناٹ ایڈ ٹو بزنس کاسٹس ان لائک a نارمل انکریز ان پے لیولس. تو کیونکہ پروفٹ میں سے فائدہ دیا جاتا ہے، یہ والا جو پروفٹ جو شیئر کیا جا رہا ہے، تو ایڈیشنل کاسٹ بزنس کو نہیں پڑتی. یعنی پروفٹ کیا چیز ہے نا، ایک بچے ہوا پیسہ ہے نا، آخر میں بچا ہوا پیسہ، تو وہ کاسٹ میں شامل نہیں ہوا آپ کے. اور ایسے بھی کاسٹ کم پڑی کہ ایفرٹ لیول بھی تو بڑھا دیا اس نے، اس آپ کے انٹیلیجنٹ موو نے ایفرٹ لیول ان کا بڑھا دیا، پرفارمنس بڑھ گئی، پروڈکٹ بڑھ گئی ہے، آؤٹ پٹ بڑھ گئی ہے، تو آلریڈی اب پروفٹ آ بھی زیادہ ہی جائے گا. اگر اب امپلیمنٹ کیا ہے تو آ جائے گا، اور اگر پہلے امپلیمنٹ کیا تھا تو آیا ہوا ہے، تو اس میں سے آپ دے رہے ہیں.